پھر فرماتے ہیں بہت خوبصورت بات ہے، فرماتے ہیں فما کل حق معمور بہی، فرماتے ہیں ہر حق معمور بہی نہیں ہوتا، ہر سچی بات ہر جگہ نہیں کی جاتی۔ سمجھنے کے لیے گھر میں امی اور ابو کا جھگڑا ہوا ہے، جھوٹ تو نہیں ہے، لیکن کیا یہ سچ بات جا کر ہم محلے میں بتاتے ہیں کبھی؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ فما کل حق معمور بہی ولا مستحسن شرعا ولا عرفا، شرعا اور عرفا وہ بات مستحسن بھی نہیں ہوتی، شریعت کا مطلوب بھی نہیں ہے کہ ہر بات کو اس طرح سے بیان کر دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں اگر وہ شخص اسے خلوت میں نصیحت کرتا، اچھے طریقے سے نصیحت کرتا اور اس طرح نصیحت کرتا کہ اپنی ذات میں اس عیب کو بطور مثال ظاہر کر کے بتاتا کہ فرض کرو کہ اگر مجھ سے یہ غلطی ہو جائے، آپ سمجھ رہے ہیں بات، اپنے اندر وہ مثال دے کر اس کی اصلاح کی کوشش کرتا، فرماتے ہیں اس طور پر کہ وہ شخص بات کو سمجھ بھی جاتا، اسے یہ بھی اندازہ نہ ہوتا کہ یہ مجھے ٹارگیٹ کر کے بات کہہ رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا بلکہ اس کی محبت بھی اس کے دل میں جاگزیں ہو جاتی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر حق بات معمور بھی نہیں ہوتی، ہر سچی بات ہر ایک کے سامنے نہیں کہی جاتی۔ پھر فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وَمَنِ الْتَزَمَ تَتَبُّعَ حَرَكَاتِ صَاحِبِهِ بِحَيْثُ أَن يُقَيِّدَ عَلَيْهِ أَنفَاسَهُ فَهُوَ مِنْ أَشَدِّ الْأَمْرَاضِ۔ فرماتے ہیں بعض لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے دوست کی ایک ایک حرکت کو فالو کرتے رہتے ہیں، اس نے ابھی کیا کیا ہے، جاسوس لگائے ہوئے ہیں، یہ کیا کرتا ہے ذرا مجھے بتانا، یہ کہاں جاتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں بحیث ان یقید علیہ انفاسہ، اس پر سانس لینا بھی دشوار کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فہو من اشد الامراض، یہ بہت شدید ترین مرض ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان ایک ایسی لایانی بات اور کام میں داخل ہو گیا ہے کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دینے والی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سب کے سامنے زجر و توبیخ کرتا ہے، یعنی پہلے اس کی جاسوسی کرواتا ہے، ایک ایک لمحے کی رپورٹ مرتب کرتا ہے، اس پر سانس لینا دشوار بنا دیتا ہے، پھر سب کے سامنے کہتا ہے الم تفعل کذا فی یوم کذا، تم نے فلاں دن فلاں بات نہیں کہی تھی، ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں۔ بلیو می، بعض لوگ ایسے موجود ہیں، انہوں نے ادارے بنائے ہی اس لیے ہیں کہ وہ لوگوں کی باتیں ریکارڈ کر کے ٹیپ کر کے پوری الماریاں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ فلاں کا ریکارڈ ہے، یہ فلاں کا ریکارڈ ہے، کبھی اس کو بدنام کرنا ہوگا، کفر کا فتویٰ لگانا ہوگا، اس کو گمراہ قرار دینا ہوگا، پورا ریکارڈ مینٹین رکھتے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ من اشد الامراض ہے کہ تم لوگوں کا ریکارڈ مینٹین کرو، ان کی وائس ریکارڈنگ کرو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، دور جدید میں یہی ہو رہا ہے نا، وائس ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں بلا اجازت لوگوں کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر لمحے کی جب ویڈیو بنے گی تو انسان سے کوئی نہ کوئی خطا تو انسان اس کا ارتکاب کرے گا۔ تو شیخ کہتے ہیں، اور پھر آپ ایک بڑی زبردست بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ احذر، فرماتے ہیں عدوک مرتن واحذر صدیقک الف مرہ، فرماتے ہیں اپنے دشمن سے ایک مرتبہ ڈرو اور دوست سے 1000 مرتبہ ڈرو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فَلَرُبَّمَا هَجَرَ الصَّدِيقُ فَكَانَ أَعْرَفَ بِالْمَضَرَّةِ، فرماتے ہیں اگر دوست دشمن ہو گیا تو تمہیں سب سے زیادہ نقصان کیسے پہنچانا ہے وہ کس کو معلوم ہوگا؟ دوست کو معلوم ہوگا۔ تو فرماتے ہیں لہٰذا ان باتوں کے ذریعے دوستوں کو دشمن، قرآن نے کیا کہا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، جب آپ دفاع کریں تو اس طریقے سے جو سب سے خوبصورت ہو، تو کیا ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو پھر وہ شخص
آپ کی اس کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی تو کیا ہوگا؟ گویا کہ وہ آپ کا بہت گہرا دوست بن جائے گا۔ تو شیخ کہتے ہیں وَمِنْ أَمْرَاضِ الْأَقْوَالِ السُّؤَالُ عَنْ أَحْوَالِ النَّاسِ وَمَا يَفْعَلُونَ وَلِمَا جَاءَ فُلَانٌ وَلِمَا مَشَى فُلَانٌ وَالسُّؤَالُ عَنْ كُلِّ مَا لَا يَعْنِي۔ فرماتے ہیں بعض لوگوں میں یہ بھی ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے، سوال بہت کرتے ہیں۔ دیکھیں بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، اور یہ ہمارا روزمرہ کا ایک روزمرہ کا رجحان ہے۔ ہاں بھائی آپ نے آج کیا کھایا ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ نہیں کچھ بتائیں تو صحیح، کیا پکا ہے گھر میں؟ سالن پکا ہے۔ کون سا سالن پکا ہے؟ اب آپ غور کر رہے ہیں یہ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اقوال کے امراض میں سے یہ بھی ہے لوگوں کے احوال، بلا وجہ لوگوں کے بارے میں، ان کی پرسنل لائف کے بارے میں ایسے سوالات جو لغو اور لایانی سوالات۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ یوں پوچھیں گے وہ لوگ کیا کر رہے تھے، وہ کیوں آیا تھا، وہ چلا کیوں تھا، وہ دوڑا کیوں تھا، ہر لایانی قسم کا سوال وہ، یہاں تک کہ وَسُؤَالُهُ عَنْ أَهْلِهِ مَا فَعَلُوا فِي غِيبَتِهِ۔ یہاں تک شیخ نے لکھا ہے کہ گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ بار بار اپنے گھر والوں سے یہ سوال بھی نہ کرے کہ میری غیر موجودگی میں تم کیا کر رہے تھے، بار بار یہ سوال بھی نہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی دوا یہ ہے کہ حضور کی سنت کو اختیار کر لیا جائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ اگر رات کے کسی پہر سفر سے واپس آئے تو اپنے دوستوں کو منع کر دیا کہ اچانک گھر میں داخل مت ہو جانا، نہ جانے کہ تمہارے گھر والے کسی ایسی حال میں ہوں کہ وہ نہ چاہتے ہوں کہ تم انہیں اس حال میں دیکھو۔ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سفر سے واپس پہنچو تو اپنے پہنچنے سے پہلے گھر اطلاع کر دو کہ میں دیکھ کتنی حکمتیں ہیں اس میں، آپ یو کانٹ امیجن۔ چھوٹی سی ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے گھر میں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، گھر آپ کا اپنا ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، اجازت لے کے داخل ہوں، وَالْإِسْتِئْذَانُ مِنْ هَذَا الْبَابِ إِبْقَاءٌ لِلسَّتْرِ۔ فرماتے ہیں کہ پردے کو قائم رکھنے کے لیے یہ جو دروازے پر دستک دے کر اپنے گھر میں دستک دے کر اجازت لے کر داخل ہونا، فرماتے ہیں وہ اسی باب سے ہے۔ اب آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی بہن، آپ کی والدہ وہ کس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا فرماتے ہیں اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی اجازت لے لیا کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ فرمایا کہ ایک مسلمان کے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کو کیا کرتا ہے؟ ترک کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ومن امراض الاقوال الامتنان والتحدث بما يفعله من الخیر مع الشخص على طریق المن۔ بہت باریک نقطہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ زبان کے امراض میں سے ایک مرض یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی پر احسان جتلاتا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، قرآن نے کہا کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر عزت نفس کو مجروح کر کے باطل نہ کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ خاص طور پر جس شخص کے ساتھ اس نے بطریق من احسان کرتے ہوئے کوئی نیکی کی ہے تو وہ بار بار اس کا چرچا کرتا ہے، میں نے تو فلاں شخص کو یہ دیا تھا، میں نے تو فلاں شخص کے ساتھ یہ کیا تھا۔ بھری مجلس میں ارے امی دیکھیں یہ سوٹ ہم نے اس کو دیا تھا بالکل پورا آ گیا ہے، آپ نوٹ کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر دیا سب کے سامنے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ زبان کے بڑے امراض میں سے، اور پھر اس میں ایک بہت باریک نقطہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان امراض اقوال میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ بعض اوقات باپ یا ماں، یہ توجہ سے سنیے گا، باپ یا ماں اپنی اولاد میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی ایسا احسان کر دیتے ہیں
جو احسان اور نیکی دوسری اولاد کے ساتھ وہ نہیں کرتے۔ مثلاً کوئی بیٹا زیادہ غریب تھا تو ماں نے اسے کچھ پیسے زیادہ دے دیے، کوئی بیٹا زیادہ غریب تھا، کوئی بیٹی زیادہ غریب تھی، اس کے ساتھ زیادہ احسان کر دیا، اور ارادہ یہ کیا کہ دوسری اولادوں کو وہ احسان معلوم نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے حسد، عداوت، بغض آ جائے کہ والد نے ہمیں تو یہ نہیں دیا اور فلاں بیٹے اور بیٹی کو یہ دے دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ فَيَقُولُ لَهُ قَائِلٌ بِحُضُورِ مَن لَّمْ يَفْعَلْ مَعَهُ ذَلِكَ مِنْ أَوْلَادِهِ لِمَا تَفْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ مَعَ هَذَا الْوَلَدِ الْآخَرِ۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ زبان کے امراض میں ایک بدترین مرض یہ ہے کہ باپ اور اس کی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر یہ راز کھول دیا جائے کہ تم نے اپنی اس اولاد کے ساتھ وہ احسان کیوں نہیں کیا جو احسان تم نے دوسری اولادوں کے ساتھ کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ کلام فضول ہے، لغو ہے، لا یعنی ہے، یثمر فی نفس الولد عداوۃ لابیہ، اس سے اولاد کے دل میں باپ کے لیے کیا ہوگا؟ نفرت پیدا ہوگی۔ تو فرماتے ہیں یہ زبان کے امراض میں سے ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کا علاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ امراض اقوال میں سے ایک یہ مرض بھی ہے کہ ایک انسان کہتا ہے انا اقول الحق، بھائی میں تو سچی بات کہتا ہوں، بھائی میں تو باپ بس منہ پر کہہ دیتا ہوں جو ہوتا ہے، یہ سنا ہوگا آپ نے لوگوں سے۔ اور بعض لوگ تو فخریہ کہتے ہیں بھائی مجھے تو گالیاں دینے کی بہت عادت ہے، بھائی میں تو صاف بتا رہا ہوں میں گالیاں دیتا ہوں، اور سمجھتے ہیں جیسے یہ بہت کوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری حیات طیبہ میں کبھی گالی نہیں دی، کبھی فحاشی پر مبنی کوئی کلام نہیں فرمایا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ بدترین اقوال کے امراض میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کہتا ہے انا اقول الحق ولا ابالی عز علی السامع ذلک، سننے والے پر گراں گزرے یا نہ گزرے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو سچی بات کہہ دیتا ہوں۔ تو آپ کبھی غور کیجئے گا کہ اگر ہمارے ماں باپ نے کوئی غلطی کی ہے اور وہ واقعتاً غلطی ہے، اور اولاد ان کو منہ در منہ کھڑے ہو کر کہے کہ تم چور ہو، تم جھوٹے ہو، تم بدکار ہو، تو کیا ہوگا؟ کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اصلاح کرنے کا طریقہ اور انداز مختلف ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات کہنا کہ میں تو سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، چاہے میری بات کسی پر گراں گزرے، چاہے کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، چاہے کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جائے، لیکن میں تو بھائی سچی بات کہوں گا۔ تو فرماتے ہیں اس کی دوا یہ ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو لوگ کانوں میں خسر پھسر کرتے ہیں نا، سرگوشیاں کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم صدقہ کرنے کا کسی کو حکم دو۔ تو شیخ نے لکھا ہے کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان اس بات کو جانے کہ حق بات کب کہنی ہے، کس کے سامنے کہنی ہے، اور کس قدر کوئی بات کہنی ہے۔ اب دشمن نے آپ سے پوچھا کہ ہاں بھائی ہم تم سے جنگ کرنے والے ہیں، یہ بتاؤ تم نے اسلحہ کہاں چھپا کر رکھا ہے؟ تو آپ کہیں دیکھیں بھائی اب میں دشمن کو جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا، تو اب ان کو تو بتانا پڑے گا کہ ہم نے اسلحہ کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ تو الحرب خدعۃ، تو جنگ دھوکہ ہے۔ تو حق ہر جگہ بیان، اور شیخ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک حق کا ادب بھی ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹا کوئی بھی شخص آپ کو سچی بات کہے، حق کا ادب یہ ہے کہ اسے قبول کر لیا جائے۔ فرماتے میں نے پوری زندگی میں اس پر عمل کرتے ہوئے صرف ایک انسان کو دیکھا،